تھینک یو برد صاحب. یو اے ای کے وائس پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کہنا چاہیے. انہوں نے حال ہی میں ان کا نام ہے سیف بن زید ال نہیان. انہوں نے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا میپ شیئر کیا تو اس کے اوپر انڈین میڈیا کے اندر یہ ہائی لائٹ ہونا شروع کر دیا جی کہ وہ میپ شیئر کیا گیا ہے جو انڈین سرکار کا میپ ہے, جو انڈین حکومت جس میپ کو کہتی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی یہ میپ ہے جو میں آپ کے سامنے یا تصویر میں لگا بھی دیا ہے. میرے صاحب نارملی یہی میپ شیئر کیا جاتا ہے جو انڈیا کے نے میپ شیئر کیا ہے. جو پاکستان نے میپ بنایا ہوا ہے جو یہ ہے جسے میں نے یہ ابھی شیئر کیا ہے, ایسا میپ عموماً نہیں دکھایا جاتا. آپ نے یہ ایک بڑی آپ کی میں آج بک سٹور پہ گیا ہوا تھا تو آپ کی مجھے کتاب بھی خریدنے کا موقع ملا. مسئلہ کشمیر ناکام سفارتکاری کی انکہی داستان یہ پڑھی ہوئی تھی وہاں پہ. برسب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو میپ شیئر کیا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر آف یو اے سے, یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا یا یہ بھارت کا میپ ایکسیپٹ ہو چکا ہوا ہے؟ تھرڈ, کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی سٹوری دنیا کو بتا نہیں سکا یا سینسٹائز نہیں کر سکا؟ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ بیکاز اس کے اوپر پاکستان کی فورن آفس میں کل سوال کیا گیا ہے, فورن آفس کی جو اسپوکس پرسن ہے ان سے, کہ جی یہ یو اے کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے ایسے میپ شیئر کیا اور وہ مسلم کنٹری ہے, او آئی سی کے ممبر ہیں, تو ایسے کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بیسیکلی یو این کی ریزولوشن کے مطابق ہوگا, سب کو پتہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو ایک ہماری ایک پوزیشن ہے. وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ آپ کی بک تو کہتی ہے کہ ناکام سفارتکاری کی انکہی داستان. کیا یہ جو دنیا کو یا مسلم ورلڈ کو انڈین کا دیا ہوا میپ جو ہر جگہ ملتا ہے, یہ بھی وہی وجہ ہے سر؟ دیکھیں جی, اس میں پر یہ بات میں اگر زیادہ طنز نہ آ جائے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اگر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرے گا انڈیا کے ساتھ ایک کاریڈور کا جو کہ انڈین مڈل ایسٹرن یورپین کاریڈور ہے, تو اس میں میپ پاکستان کا استعمال تو نہیں کر سکتا نا. وہ تو ایک کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں نا, تو وہ ایک کنٹیکسٹ میں تو وہ ظاہر انڈین مٹیریل یوز کرے گا. لیکن یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ سامنے آئی ہیں. چونکہ دیکھیں یہ جو انٹرنیٹ پہ ریسورسز اویلیبل ہیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ کون سے ملک نے بہت زیادہ میپ ڈالے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ریسورسز اس کے ہیں, تو وہ جو ریسرچر ہیں ان کو ایزی ایکسیس ہو جاتی ہے ان تک, تو وہ یوز کرتے ہیں. اس سے پالیسی ڈیفینیٹلی اس کی شروعات تو اس طریقے سے نہیں ہوتی نارملی اسپیکنگ کہ کوئی ملک یا کسی کا جو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہے وہ ایک میپ شیئر کر دے ٹو انڈیکیٹ کہ جی ہماری پالیسی چینج ہو گئی. یہ بات نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پالیسی چینج ہو گئی. یعنی میپ کو میں ایز اے پروف پیش نہیں کر رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پالیسی چینج ہو گئی ہے. چونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ ابھی جو آپ کا جو دیکھیں یہ جس طریقے سے مڈل ایسٹ کنٹریز اسپیشلی عرب کنٹریز کو انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے بلینز آف ڈالرز کی, وہ بھی کہہ لیں چلیں ابھی منصوبہ جو ہے اس کے ساتھ ایک پرامسنگ قسم کا کاریڈور بن رہا ہے جو بہت ساری چیزوں کا الٹرنیٹو ثابت ہو سکتا ہے. اسپیسیفکلی جو کہ انٹرنیشنلی سمجھا جا رہا ہے کہ سی پیک کے خلاف جو امریکن ایک کمپین ہے اس کی ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک ثبوت کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک اپنے آپ کو انہوں نے الائن کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا کی اب وہ ہر چیز میں کیڑے تو نہیں نکال سکتے نا کہ جی اب میپ میں کیوں لکھا ہوا ہے, یا ہم او آئی سی کی طرف سے ہیں تو اس میں وہی میپ چلے گا جو پاکستان کی پوزیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اس پہ جو دی ہے کلیریفیکیشن وہ بنیادی طور پہ درست نہیں ہے, چونکہ یہ قطعی طور پہ جو ہے ایسے نہیں ہوتا کہ جی یہ جناب جو ہے وہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور اسلامی امہ کی وہ جو کوآپریشن ہے اس کا ممبر ہے تو وہ اپنی کوئی رائے نہیں رکھ سکتا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ گزشتہ 4-5 سالوں میں بڑے اوپنلی اپنی رائے ایکسپریس کرنی شروع کر دی ہے, جس میں کہ سعودی عرب سے لے کے
حالانکہ سعودی عربیہ اس معاملے میں کافی کنزرویٹو رہا ہے کہ فارن افیئرز کے معاملات میں وہ جلدی کو بہت زیادہ ڈراسٹک ایکشن نہیں لیتا، لیکن یو اے ای اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے، لیکن میپ کو لے کے اس طرح کے کئی میپ ماضی میں بھی شو ہوتے رہے، جس پہ کبھی انڈیا نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہے، کبھی پاکستان نے کیا کہ یہ غلط ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ کوئی سیریس ہے تو اس کی تردید آ جائے گی، یا اس کا جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے دیں گے وہ، اگر اس کو لوگوں نے کسی طریقے سے سیریس لیا. تو وزارت خارجہ کا جو کوشچن ہے اس کے جو جواب میں اگر یہ صرف اتنی بڑی خبر بن گئی ہے تو یہ دوسری بات ہے. اب ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کو معمولی آدمی تو ہوتا نہیں کسی بھی طریقے سے، تو اس نے اگر کوئی غلطی کی بھی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ایکسپلینیشن آئے گی، اس کا وضاحت آئے گی پریس میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھائی صاحب، آپ نے یہ جو بک لکھی ہے ناکام سفارتکاری کی کہیں داستان، ظاہری بات ہے اس ایک ڈسکشن میں اندر تو اس کو نہیں ہم سمیٹ سکتے، کیونکہ یہ لمبی، آپ نے تو پراپر اس کو اسٹالن اور سوویت پالیسی سے لے کے امریکہ اور سرد جنگ اور کولڈ وار سے لے کے ابھی تک تاشکند اور ہر چیز ڈسکس کی ہے. لیکن اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں کہ what do you make of کہ کیا وہ ایسی بیسک جو ناکام سفارتکاری کی سٹوریز ہیں which you believe کہ ہم جس پہ بات کر سکتے ہیں، جو کہ اگر ہم نہ کرتے تو شاید بہتر ہوتی. how would you highlight or share the bullet points of this book of yours؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو اسی طریقے سے لیں کہ جو ہے نا وہ تقریباً 8-10 پوائنٹ ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے بنیادی طور پہ وہ بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے. اور ناکامی کی ظاہر ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ توقعات خود رکھتے ہیں آفیشیلی کسی اٹیمپٹ سے یا کسی کمپین کے ذریعے جو آپ انٹرنیشنلی چلا رہے ہیں، اس کے نتائج کا اگر 10% بھی نہیں آتا بلکہ اس کے الٹ آتا ہے اور دن بہ دن الٹ آتا چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی جو اٹیمپٹ ہے یا آپ کا جو موقف ہے یا آپ کا جو طریقہ کار ہے کمپین کا، اس میں کوئی ایسی ڈرا بیک ہے، ایسی شارٹ کمنگ ہے. تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ لینتھی ڈسکشن ہے، لیکن 8-10 پوائنٹ ہیں جو بنیادی طور پہ ہم ان پہ بات کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو سب سے زیادہ جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کی پوزیشن کو دھچکا لگا، وہ پاکستان کا ویسٹرن بلاکس میں شمولیت تھی. اب عام آدمی یہ سمجھتا ہے جی کہ ان دو باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن ان فیکٹ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ پاکستان ظاہر ہے جب ویسٹرن بلاکس میں شامل ہوا، اور ویسٹرن بلاک سے مراد یہ کہ جو پہلا انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ملیٹری امداد کا معاہدہ کیا، اور اس کے بعد آگے چل کے جو انہوں نے باقاعدہ سیٹو، سینیٹو، بغداد پیکٹ اور اس طرح کے معاہدے کر کے تو اپنے آپ کو ایک پوری قوت کے ساتھ پلیس کیا فرنٹ لائن پہ ویسٹرن بلاک کی طرف سے اگینسٹ سوویت یونین. تو اس کے ظاہر ہے کچھ کانسیکوینسز تو پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی اس کو توقع رکھنی چاہیے تھی کہ ہم جب اس طرح کی پوزیشننگ لے رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں تو اس کے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز بھی تو ہوں گے. تو اس میں جو ہے وہ پہلے جو ملک فار ایگزامپل سعودی، یہ جو سوویت یونین تھا، وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اس کا رول تھا وہ مختلف تھا، اور جب پاکستان نے یہ پوزیشن اختیار کی تو اس کا رول مختلف ہو گیا، اور بنیادی طور پہ وہ رول بہت ہی سخت قسم کا ہو گیا. اور اس میں جو نوجوان نسل کے لیے ہم چونکہ اب ظاہر ہے ہسٹری پڑھنے کا رواج کم ہے، تو اس لیے میں ہمیشہ اس کو ریکیپ کرتا رہتا ہوں کہ سوویت یونین جو ہے وہ ون آف دا ٹاپ 2 سپر پاورز میں سے ایک تھا، اور ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ بڑی سپر پاور کون ہے، امریکہ ہے یا سوویت یونین ہے. لہذا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی برابر کی قوتیں جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی ہر اعتبار سے، اسپیسیفکلی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے، انٹرنیشنل جو پولیٹیکل مینیپولیشن ہے، انٹرنیشنلی جو
مدد اور ملٹری آپریشن اور یہ سارے معاملات ہیں، اس میں اس کو ایکول سمجھا جاتا تھا. خود امریکیوں نے کبھی اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا کہ یہ ہماری مقابلے کی طاقت نہیں ہے. تو اتنی بڑی ایک طاقت کو جو سرد جنگ میں آدھی دنیا کو لیڈ کرتا ہے، وہ پورا ایسٹرن یورپ اس کے اثر میں تھا، اور لاطین امریکہ کی بہت ساری کنٹریز سمیت جو ہے، تو وہ آپ جا کے تو اس کے اور امریکہ کے درمیان کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے لیے آپ نے جو آرگومنٹ یوز کیا وہ یہ کیا کہ ہم ویری ویل پلیسڈ ہیں جی. اس میں آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ پہ اپنا جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتے ہیں. تو اس وقت مڈل ایسٹ جو ہے وہ فوکس آف اٹینشن تھا سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان، چونکہ اس وقت مصر میں اور اس طرح کے ملکوں میں کہیں وہ انقلاب کی باتیں ہوتی تھی، پرو سوویت قیادت آتی تھی، جیسے نہر سویز اور اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے. تو اس میں آپ نے ایک باقاعدہ اپنے آپ کو جج کر کے پیش کیا کہ ہم ہی ہیں جو کہ اس معاملے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی حمایت کر سکتے. ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.